أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس کتاب اصول عقائد میں اللہ عز و جل کی عدالت کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور اس کا نواں درس جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا، اور نوے سبق میں اس میں بیان کیا گیا، جیسے ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو قدر ممکن سمجھانے کی کوشش کی کہ مثلا ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ میں، ہدایت اور گمراہی اللہ عز و جل کے ہاتھ میں۔ پھر ہم نے اس میں بتایا کہ ہدایت اور گمراہی کی قسمیں، ہدایت کی قسمیں کتنی ہیں، تو بتایا تھا کہ دو قسمیں ہیں، ایک اراد الطریق اور ایک ایصال المطلوب۔ ایک یعنی اراد الطریق، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے، راستہ پوچھے، کوئی آپ سے کوئی ایڈریس معلوم کرے، تو آپ اس کو اشارے سے بتا دیں کہ ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے مڑو، ایسے چلے جانا۔ یہ ہے اراد الطریق، صحیح۔ اور ایک ہے ایصال المطلوب، یعنی باقاعدہ وہیں تک پہنچا کے آنا۔ یعنی آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، کسی کا ایڈریس کوئی جگہ پوچھی، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا یا آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے اور لے جا کے اس کو اس کی منزل مقصود اور مطلوب پر چھوڑ دیا، پہنچا دیا کہ یہ آپ کی منزل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ آنا چاہتے تھے۔ یہ ہے ایصال المطلوب۔ اس کے بعد پھر ہم نے کل ایک سوال اور حل کیا تھا، سوال اور پڑھا تھا کہ ہم پرانی آیات میں بہت ساری آیات ایسی پڑھتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثلا اللہ جو ہے وہ مثلا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ آیات اس طرح بیان کرتی ہیں۔ مثلا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کی بھی ہم نے اور جو اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمُونَ، مثلا سورہ غافر میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ مثلا اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں ہے مثلا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ مثلا اس طرح کی جو آیات ہیں تو ان سے لگتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کا بھی ہم قدر ممکن کوشش کی ہم نے کل صاحب کتاب کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے اس کو سمجھانے کی کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جلد بازی کرتا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ آیات کو اچھی طرح پڑھے اور ان کی تفاسیر کو پڑھے، اور جو آیات دوسری اس طرح کی ان کی معاون ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ مثلا یہ آیات سمجھی جا سکیں۔ یعنی اللہ عز و جل ان میں کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا اس کا مراد اور یہاں پر مقصود ہے۔ یعنی جو لوگ یعنی جلد بازی کرتے ہیں اور زیادہ تحقیق نہیں کرتے، وہ کیا سمجھ لیتے ہیں آیات سے کہ اللہ گمراہ کر رہا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت کر رہا ہے، تو ہماری کیا غلطی ہے مثلا، صحیح؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے یا گمراہ کرتا ہے تو اللہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے جو ضمیر ہے، ان کے جو افعال و اعمال ہیں، وہ ان اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ ایسا کرتا ہے۔ جیسے وہی بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت میں، جیسے آیت نمبر 69 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں نتیجے میں اس کو، ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔
تو جہاد انہوں نے کیا، ہدایت اللہ نے کی. تو جو ہدایت کی اللہ نے، انہیں نتیجہ کس چیز کا ہے؟ وہ ان کے جہاد کا، ان کی کوشش کا، ان کی سعی کا، ان کی محنت کا، ان کی مشقت و برداشت کرنے کا. انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اللہ کی راہ میں، تو اللہ ان کو ہدایت کرے گا. اور جو ظالمین ہیں، ظاہر سی بات ہے ظالمین کو اللہ ہدایت کیسے کرے گا؟ جو ظلم کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، جسے آیات میں گزر چکا، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں کرتا اللہ؟ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے تجاوز کی وجہ سے، ان کی یعنی مخالفتوں کی وجہ سے، اللہ کی مخالفت. تو اس لیے جو ہے وہ یعنی اللہ جو ہدایت کرتا ہے یا اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ نتیجہ انسان کی اعمال ہی کا ہوتا ہے، خود انسان ہی کا افعال و اعمال کا نتیجہ وہ ہوتا ہے. اور آج کا ہمارا تیسرا یہ سوال جو ہے، یعنی تیسری گفتگو جو ہے اس سلسلے میں، کہ خدا کا ازلی علم گناہ کرنے کی بجائے. یعنی بہت سارے لوگ، یعنی عجیب بات ہے، یعنی بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اللہ کا ازلی علم ہے وہ نتیجہ بنتا ہے، وہ سبب بنتا ہے انسان کے گناہ کرنے کا. یعنی جو اللہ کا علم ہے وہ سبب بن رہا ہے، وجہ بن رہا ہے انسان کے گناہ کی. کہہ رہے ہیں جبر و اختیار کی بحث میں آخری بات کہ جس کا ذکر ضروری ہے یہ ہے کہ بعض عقیدہ جبر رکھنے والے افراد نے اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کیا کہا؟ خدا کے علم ازلی کو بطور بہانہ پیش کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا جانتا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے گا یا شراب پینے کا ارتکاب کرے گا، اور ہم کہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا تو ہم خدا کے علم کا انکار کرتے ہیں. اور اگر کہیں کہ جانتا تھا تو ضروری ہے کہ اس کام کو اگرچہ برائی کو انجام دیا جائے تاکہ خدا کے علم میں کوئی نقص لازم نہ آئے. یعنی کیا کہتے ہیں؟ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ وہ بہانہ اس طرح بناتے ہیں کہ مثلا کیا سوال کریں گے کہ کیا خدا جانتا ہے کہ فلاں شخص فلاں ایک اچھے انسان کو قتل کر دے گا یا فلاں شخص فلاں گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ اللہ جانتا ہے نہیں جانتا؟ اگر کہیں کہ اللہ نہیں جانتا تو نقص لازم آئے گا. اللہ جاہل کیسے رہ سکتا ہے کسی بھی کام سے؟ اور یہ کہیں کہ اللہ جانتا ہے تو پھر کیا جواب آتا ہے ان کا گمراہ لوگوں کا کہ بھائی اس لیے انجام دینا ضروری ہے کہ اللہ کا علم یہی کہتا ہے، اللہ کا علم اسی میں ہے. اگر ہم انجام نہیں دیں گے تو اللہ کا علم کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا. جو گمراہ لوگ ہیں یا کم سمجھ لوگ ہیں وہ اس طرح کی مثلا جو ہے وہ ہیلے اور بہانے بناتے ہیں. کہتے ہیں اور ہم کہیں کہ خدا نہیں جانتا تھا تو ہم خدا کے علم کا انکار کرتے ہیں، اور اگر کہیں کہ وہ جانتا تھا تو ضروری ہے کہ اس کام کو چاہے برائی کیوں نہ ہو انجام دیا جائے تاکہ خدا کے علم میں کوئی نقص لازم نہ آئے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ یعنی کیسے وہ یعنی جو گمراہ ہوتے ہیں کرتے ہیں، یہ کیا ان کی سوچ وچار ہے؟ لہذا علم خدا کے صحیح اور سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گنہگار مجبوراً گناہ کو انجام دے اور اطاعت گزار مجبوراً اس کی اطاعت کریں. یعنی اللہ کے علم کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ گنہگار مجبوراً گناہ کو انجام دے اور اطاعت گزار مجبوراً اس کی اطاعت کرے تاکہ اللہ کا علم جھوٹا نہ ہو سکے. یعنی اس کا علم جو ہے وہ صحیح اور سچا ثابت ہو سکے. یعنی اللہ کے علم میں کیا ہے کہ فلاں گناہ کرے گا، اللہ کے علم میں کیا ہے کہ فلاں نیکی کرے گا. تو لہذا جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی مجبوراً تاکہ اللہ کے علم جھوٹا نہ ہو جائے. اگر وہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ کے علم جھوٹا ہو جائے گا. اور جو نیکی کر رہا ہے وہ بھی مجبوراً تاکہ اللہ کا علم جو ہے وہ غلط ثابت نہ ہو جائے. لہذا اللہ کے علم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس نیکی کو انجام دے رہا ہے. صحیح، لہذا یہ بھی مجبور ہے اور وہ بھی مجبور ہے. بات واضح ہوئی؟ ہاں. کہہ رہے ہیں لیکن اس قسم کے افراد جو کہ اپنے گناہوں اور خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا روز اول سے ہی جانتا ہے کہ ہم اپنے ارادے، اختیار اور طبیعت کی میلان کی وجہ سے اطاعت یا گناہ کریں گے. وہ اس بات سے غافل ہے. یعنی ہمارا اختیار اور ارادہ بھی خدا کے علم میں ہے، بس اگر ہم مجبور ہوں تو خدا کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا. اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں. فرض کریں کہ ایک استاد کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی کلاس کا فلاں شاگرد اپنی سستی اور نالائقی کی وجہ سے فیل ہو جائے گا.
اس کا یہ علم 100% صحیح ہے، کیونکہ اس کے سال کے تجربات پر مبنی ہے، یعنی اسے پتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ جانتا ہے کون طالب علم کلاس میں پڑھتا ہے، کون طالب علم کلاس میں سوتا ہے، وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، اسے تجربہ ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے، کون مباحثہ کرتا ہے، کون مطالعہ کرتا ہے، کون دہراتا ہے، کون نہیں دہراتا، کون باتیں کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جانتا ہے، اور اس کا یہ جو علم ہے، اس کی یہ سوچ ہے، جو علم ہے اس کا، وہ تجربے پر مبنی ہے، سالوں کے تجربے پر نہیں، سال تجربہ کرتا ہے۔ کیا فعل ہونے کے بعد وہ شاگرد اپنے استاد کے گریبان کو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری پیشین گوئی نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں فعل ہو جاؤں تاکہ آپ کی پیشین گوئی غلط ثابت نہ ہو سکے؟ ایک طالب علم کو استاد جانتا ہے کہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے، جانتا ہے استاد، اور وہ کہے یہ طالب علم فعل ہوگا کیونکہ پڑھتا نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، صحیح؟ تو اب اس کا یہ جاننا، اس کا یہ کہنا، یہ پیشین گوئی کرنا، تو وہ فیل ہو گیا طالب علم، تو وہ آج یہ کہے گا استاد سے کہ صاحب میں تو فیل ہی ہوا ہوں تاکہ آپ کی جو پیشین گوئی ہے وہ جھوٹی نہ ہو سکے، کہتا ہے کوئی ایسا؟ اسے نہیں کہتا۔ تو پھر اللہ کے بارے میں ایسے بھی سوچتے ہیں بھائی کہ ہم تو اس لیے گناہ کرتے ہیں، کہ انسان اس لیے گناہ کرتا ہے تاکہ اللہ کی جو علم ہے وہ غلط نہ ثابت ہو سکے۔ یہ اس سے بھی بہتر مثال یہ کہ فرض کریں ایک نیک سیرت اور بے خطا انسان ایک بڑے حادثے کے وقوع سے قبل اس سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ایک نیک سیرت انسان ہے، بے خطا ہے، اور وہ کسی حادثے کے واقع ہونے سے پہلے اس سے جو ہے وہ آگاہ ہو جاتا ہے کہ بھئی حادثہ ہونے والا ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا، کسی مصلحت کی وجہ سے۔ کیا اس نیک سیرت شخص کا علم اس مجرم کے جرم اور ذمہ داری کو ختم کر دے گا؟ ہاں، اور اس مجرم کو جرم کرنے کے لیے مجبور کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام کو میں بتا دیتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے نبی کو علم تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، فاطمہ سلام علیہ کو علم تھا میرا بیٹا شہید ہوگا، امام علی علیہ السلام کو علم تھا، امام حسن علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا بھائی، آپ کا مشہور جو ہے وہ وقت شہادت سے پہلے امام علیہ السلام کا مشہور وہ جملہ اور فقرہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا، کیا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی آپ کے جیسا دن تو کسی پر بھی نہیں، نہ آیا ہے نہ آئے گا، کسی پر بھی نہیں۔ امام کو معلوم تھا، اہل بیت کو معلوم تھا، امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا شہادت ہوگی، تو کیا اس علم سے یزید بری ہو جائے گا کہ اس نے قتل کیا، امام کو شہید کیا؟ نہیں، علم ہونا الگ ہے، علم ہونا تو علم ہے، لیکن اس کو انجام دینے والا کیسے بری ہو جائے گا؟ جس نے ارتکاب کیا ہے گناہ کا، جس نے گناہ کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، وہ کیسے بری ہو جائے گا؟ نہیں بری ہو سکتا۔ تو لہٰذا علم ہونا کیا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر علم ہے کسی کو، کسی کے بارے میں کہ مثلاً جو ہے وہ کہ کسی اس کو بھی ہے کہ شہید ہو جائے گا، تو علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہید کر دے کہ بھائی کام ہونا ہی تھا، وہ کوئی کر دے تو علم تھا، ورنہ نبی کا علم اور امام کا علم جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا، تو وہ تو ہونا ہی تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم جو ہے وہ بری ہو گیا، اسے مجرم کو مجبور کیا گیا، یا فرض کریں ایک ایسے جدید ترین کمپیوٹر کی ایجاد ہوتی ہے جو آئندہ ہونے والے حوادث کی خبر کچھ گھنٹے پہلے ہمیں بتا دیتا ہے، اب ہمیں وہ کمپیوٹر دقیق اطلاع دیتا ہے کہ فلاں شخص اپنے مکمل اختیار اور ارادے سے فلاں کام فلاں وقت کرے گا، چاہے پیشین گوئی کسی پر زبردستی کہلائے گی۔ آج جو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، بہت ساری باتوں کے پتہ چل جاتے ہیں، تو کیا یہ پیشین گوئی جو کمپیوٹر ہمیں کر رہا ہے، یہ جو ہمیں مشینری بتا رہی ہیں، سائنس بتا رہی ہے، تو کیا جبر ہے، زبردستی ہے کہ وہ خواہ نہ خواہ اب اس کام کو انجام دے؟ یہ ضروری ہے ایسا کرنا، یہ مجبوری ہے انسان کی کہ وہ چاہے نہ چاہے انجام دے۔ خلاصہ کلام یہ کہ علم خدا کسی کو بھی ہرگز کسی کام پر مجبور نہیں کرتا، وہ کسی کو کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کرتا۔ تو آج کا ہمارا درس کیا ہے کہ بعض لوگ، یعنی تیسری چیز، پہلی چیز کیا تھی، ہم نے ہدایت کی قسمیں بیان کی،
نوے سبق میں ہم نے پہلے ہدایت کی قسموں کو بیان کیا، ان کی تعریفات کی، پھر اس کے بعد ہم نے ان آیات کے بارے میں شبہات دور کیا کہ جن آیات سے بہت سارے غلط فہم لوگ یا کم عقل یا کم شعور کم علم لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہدایت بھی اللہ کرتا ہے اور گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، لہٰذا ہماری کیا خطا، یعنی گمراہوں کی کیا خطا پھر ہے جب اللہ ہی کرتا ہے ہدایت اور گمراہی، تو پھر ہماری کیا خطا۔ تو ہم نے یہ شبہ دور کیا۔ تیسرا شبہ آج کا یہ ہے جو آج ہم نے بیان پڑھا کہ اللہ کا جو علم ازلی ہے وہ انسان کو مثلا جو ہے مجبور کرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ مثلا کیسے کہے گا، مثلا وہ کہے گا کہ بتائیے آپ کہ فلاں شخص کے بارے میں اللہ جانتا ہے نہیں جانتا کہ وہ نیکی کرے گا؟ ہاں جانتا ہے۔ کہ فلاں شخص کے بارے میں جانتا نہیں جانتا کہ وہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا؟ ہاں جانتا ہے۔ کہ جب اللہ جانتا ہے تو اگر اس کام کو انجام نہ دے انسان، چاہے وہ نیکی ہے یا برائی ہے، انجام نہ دے تو اللہ کا علم غلط ثابت ہو جائے گا، بس مغالطے میں ڈالنا ہے، مغالطے میں ڈالنا ہے۔ لہذا اللہ کے علم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کا گناہ کرنا ضروری ہے، مجبور ہے وہ گناہ کرنے پر۔ اللہ عز و جل کے علم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کا نیکی کرنا ضروری ہے، یہ نیکی کرنے پر مجبور ہے، لہذا اس کا یہ گناہ کرنا یہ نیکی کرنا دونوں مجبوری کی حالت میں ہے۔ یعنی اگر آپ ایسے موقع پہ کہیں کہ اللہ نہیں جانتا تو وہ کہے گا کہ آپ اللہ کے علم کے منکر ہو گئے، اور آپ کہیں گے ہاں جانتا ہے تو آپ کو اس طرح مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ سب باتیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ علم ہونا کسی کے گناہ کرنے کا یا کسی کے نیکی کرنے کا وہ اس کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتا کہ وہ انجام دے۔ جیسے آج ہمیں سائنس جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو پہلے ہی بتا دیتی ہے، بہت ساری باتیں ہمیں مشین سے پتہ چل جاتی ہیں، کمپیوٹر سے پتہ چل جاتی ہیں، لیکن کیا یہ کمپیوٹر، یہ مشینری یا یہ سائنس ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ اس کو انجام دیں؟ مجبور کر رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر جو ہے وہ سائنس ہمیں یہ بتا دے کل زلزلہ آئے گا، کل زلزلہ آئے گا، یہ کل طوفان آئے گا، تو اب کیا یہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی جو ہے وہ زلزلہ طوفان جو اس نے خبر دیا ہمیں، یعنی کیا یہ سائنس یعنی جو ہے زلزلہ لانے پہ مجبور کر رہی ہے کسی کو؟ یہ طوفان لانے پہ مجبور کر رہی ہے کسی کو؟ وہ تو خبر دے رہی ہے، صرف بتا رہی ہے کہ کل ایسا ہوگا، جو کرنے والا ہے وہ کرے گا، جو کرنے والا ہے وہ کرے گا، جس کا کام ہے وہ کرے گا، جو زلزلہ لاتا ہے یا جو طوفان لاتا ہے جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ یہ تو خبر دے رہی ہے، تو خبر دینے کا مطلب یہ نہیں وہ لا رہی ہے وہ کر رہی ہے، یا اس نے کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو، ایسا نہیں کرے، ایسا کرے وہ سائنس ایسا کہتی ہے ایسا کرو نہیں، یعنی وہ خبر دے رہی ہے مجھے۔ محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کل بارش ہوگی، کل بادل ہوں گے، کل دھوپ ہوگی، سورج نکلے گا، تو یہ محکمہ موسمیات خبر دے رہا ہے، خود کرنے پہ مجبور کر رہا ہے کسی کو کہ ایسا ہو کرے کہ کل دھوپ نکالے کہ کل جے سورج نکالے، نہیں، وہ بتا رہا ہے کل ایسے ہوگا، کل ایسے ہوگا۔ یہ علم، یہ سائنس، یا ٹیکنالوجی، یہ کمپیوٹر یا مشین اگر ہمیں کوئی بات بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجبور کر رہا ہے ہمیں اس کرنے پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا علم اگر کسی بارے میں ہے، کسی شے کے بارے میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ فلاں گناہ کرے گا، اللہ جانتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ نیکی کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے استاد جو ہے وہ ایک طالب علم کو جانتا ہے، حالات کی وجہ سے، قرائن کی وجہ سے، پورے سال اس نے اسے دیکھا ہے، اسے سمجھا ہے، پرکھا ہے کہ کلاس میں محنت نہیں کرتا، بعد میں گھر پہ جا کے بھی یاد نہیں کرتا، کتابوں کو دیکھتا نہیں ہے، دہراتا نہیں ہے سبق کو، تو اس بنا پر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ فیل ہو جاؤ گے، نتیجے میں فیل ہو بھی جائے گا۔ تو کیا وہ طالب علم آج استاد سے کہے گا کہ سرکار میں تو اس لیے فیل ہوا ہوں کیونکہ آپ کی بات کو مجھے صحیح ثابت کرنی تھی، کیونکہ آپ استاد ہیں اور آپ نے ہمیں چاہیے پیشین گوئی کی تھی، لہٰذا میری کیا جرات کہ میں آپ کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کر دوں؟ نہیں، بلکہ میری ذمہ داری تھی، میں مجبور تھا کہ آپ کی پیشین گوئی کو صحیح ثابت کروں، لہٰذا میں فیل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو خبردار کر رہا ہے، کسی کو خبر دے رہا ہے، کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، تو کیا اسے علم ہے اس کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے مجبور کر رہا ہے گناہ کرنے پر یا نیکی کا انجام دینے پر۔
نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وعجل فرجهم، فی امان اللہ، خدا حافظ.